السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو کتے کی تخلیق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ دوستو، مذاہب کی قدیم کتابوں کے مطابق ابلیس یعنی شیطان جن تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کی عبادت کے باعث اسے فرشتوں میں شامل کر لیا۔ بعد ازاں اس کی ریاضت کا سلسلہ جاری رہا۔ اس کائنات کا کوئی ایسا چپا، کوئی ایسا ٹکڑا نہیں تھا جس پر ابلیس نے سجدہ نہ کیا ہو۔ یہ ان سجدوں، ان ریاضتوں اور ان عبادتوں کا نتیجہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو فرشتوں کا سردار بنا دیا۔ لیکن پھر شیطان غرور کا شکار ہو گیا اور اس نے مٹی کے بنے پتلے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، اور یہاں سے خیر اور شر کی طاقتوں کے درمیان جنگ کا آغاز ہوا۔ قدیم صحائف میں لکھا ہے کہ جب شیطان کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تو اس نے حضرت آدم علیہ السلام پر حقارت سے تھوک دیا تھا۔ شیطان کا تھوک حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر گرا تھا۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو تھوک والی مٹی نکالنے کا حکم دیا۔ حضرت جبرائیل نے یہ مٹی نکالی تو حضرت آدم علیہ السلام کے پیٹ پر ایک چھوٹا سا سوراخ بن گیا۔ یہ سوراخ ناف کی شکل میں آج بھی ہمارے پیٹ پر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ناف کی مٹی سے بعد ازاں کتا بنایا۔ کتے میں 3 خصلتیں ہوتی ہیں، جو کہ کتا انسانی مٹی سے بنا ہوا ہے، اس لیے یہ انسان سے محبت کرتا ہے۔ کتے کی رات بھر جاگنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھ لگے تھے۔ کتے کے انسانوں پر بھونکنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں شیطان کی تھوک شامل ہے۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ کتا دنیا کی واحد مخلوق ہے جو شیطان کو دیکھ سکتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رات کے اندھیرے میں جب شیطانوں کے قافلے آسمانوں سے اترتے ہیں تو کتے اوپر دیکھ کر ایک خوفناک آواز نکالتے ہیں۔ دوستوں، امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی، تاریخی اور دلچسپ واقعات کے لیے میرا چینل سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں بھی کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔